دوسری بات، میں دعا بعد الجنازہ کو قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، ایک نہیں متعدد آیات۔ بات تو میری پوری سنو، بات درمیان میں نہ بولو، دیکھو خلاف ورزی کر رہے ہو، آپ کی باتوں میں نہیں بولتا ہوں۔ دعا بعد الجنازہ الحمدللہ ایک نہیں متعدد احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور جنازے کے بعد دعا علماء دیوبند کے درجنوں کتابوں سے ثابت ہے، ان کے اکابرین، ان کے علماء۔ اب میرا سوال یہ ہے، یا تو مفتی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ ہمارے علماء، دارالعلوم دیوبند کی مفتی، اکوڑا خٹک کے مفتی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید، انور شاہ کشمیری اور شمس الحق افغانی اور مفتی عبید اللہ جویسی ڈیرے غازی خان کہتے فتح عبیدیہ، فتاوی حقانیہ، اکوڑا خٹک والے، جس نے اس کے والد شمس الحق افغانی نے اکوڑا خٹک کا مدرسہ بنایا، اور قاضی عبدالکریم جو مدرسہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، اور مفتی فرید کو مفتی اعظم پاکستان، عارف باللہ، محدث کبیر۔ اب یا آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے علماء دیوبند جن کے میں کتابیں لائے ہوں، یہ ساری بدعتی تھے، خلاف سنت تھے، ان کو نہ حدیث کی سمجھ تھی نہ قرآن کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے داڑھی سفید کی لیکن مجھے حدیث نہیں نظر آئی، مولانا صاحب آپ نے داڑھی سفید کی ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن آپ کے اساتذہ کو نظر آیا، آپ کے اکابرین کو نظر آیا ہے، اور انہوں نے انہی احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں جواز کا فتویٰ دیا۔ اب یا تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا، یا تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے علماء دیوبند اکابرین نے دعا بعد الجنازہ کو جائز کہا ہے وہ بھی بدعتی ہیں، وہ خلاف سنت ہے، ان کو ایک حدیث بھی معلوم نہیں تھی، پھر میں قرآن و سنت سے حوالے دوں گا۔ اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ علماء دیوبند نے فتوے جو لکھے ہیں یہ قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ فتاوے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، پھر مولانا صاحب نہ تم مجھ سے علیحدہ قرآن مانگنے کے مستحق کو مجاز ہو اور نہ حدیث کے، یہ تمہارے فتاوے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں لکھیں، یا کہو گے یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور خلاف سنت کام کو جائز کر رہے ہیں، لوگوں میں بدعت کو رائج کر رہے ہیں، جو کام ناجائز ہے خلاف سنت ہے، حضور نے پوری زندگی میں نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، ان بڑے بڑے علماء نے، جس میں دارالعلوم دیوبند کی مفتی بھی شامل ہے، فارغ التحصیل بھی ہیں، جن کو عارف باللہ تم کہتے ہو، شاید تمہارے اساتذہ میں بھی ہو، اپنے اساتذہ اپنے اکابرین کو بدعتی کہو گے، ان کے عمل کو خلاف سنت کہو گے، ان کے فتووں کو باطل کہو گے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، پھر میں قرآن و حدیث سے دکھانے کا پابند ہوگا۔ اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ علماء دیوبند کے فتوے قرآن سے ثابت ہیں، حدیث کے موافق ہیں، پھر مولانا صاحب یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر کوئی سمجھے گا، میں انصاف کی بات کروں، کوئی تشدد کی، ضد کی، تعصب کی بات نہیں ہے، اور اس پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ میں قرآن سے جنازے کے بعد دعا جائز ہونے کا پابند دکھاؤں گا، حدیث سے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز حدیث ثابت دکھاؤں گا، لیکن ایک تو مولوی صاحب اپنے شرطوں سے پھر گئے، دستخط خود کیا تھا، اس میں 11 حدیثوں کی کوئی قید نہیں تھی، ان کا حق بنتا تھا، اسی وقت اعتراض کرتے نہیں کیا، آج ان کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن کر رہے ہیں۔ چلو میں نے کہا کہ بات آگے چلے جائے، اس شرطوں والی بات چھوڑی، لیکن اب میں نے اس کے سامنے نہیں بات رکھی کہ علماء دیوبند تمہارے اساتذہ ہیں، سمجھنے کی بات ہے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، حدیث کو سمجھتے تھے، پوری زندگی انہوں نے، یہ مفتی عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند، وہ جو حدیث بخاری پڑھاتا رہا پوری زندگی، مسلم شریف پڑھاتا رہا دارالعلوم دیوبند میں، مفتی محمد فرید پوری زندگی حدیث پڑھاتا رہا، انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے۔ اب اپنے علماء کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، ٹائم دیکھو، اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی، بس نہ تم پابند نہ ہم پابند، تمہارا دعوے خلاف سنت ہے، باہم قرآن سے ثابت کرو، باہم حدیث ہے، جی میں ثابت کرو تواڈی مرضی، ساڈا دعوے جائز ہے اسو ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی، کوئی نہ تو سا پابند ہے نہ آسا، یا پابند ہی وے بس جی میں تو سا کریں دو شروع کرو، اپنا عمل قرآن شروع کریں، یہ دیکھو مجھے فتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ فتح و فرید جلد 1 مجھے دے دو۔
فتح فریدیہ کوئی پابندی نہیں, تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں, تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں. مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں. یہ فتح فریدیہ, تم جواب نہ تو بیٹھ جاؤ. یہ فتح فریدیہ ہے, نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے, نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے. فتح فریدیہ جلد 1 صفحہ 333. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے, بدعت نہیں ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے, بدعت نہیں ہے. اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے. مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, یہ بہتان ہے, افتراء ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ فتح فریدیہ اور یہ فتح فریدیہ اور فتح دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 جلد نمبر 6. بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا, اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں. جس طرح اس میں الحمد کا بھی ذکر ہے, 3 دفعہ کل کا بھی ذکر ہے, اس طرح دعا کرنا کیسا ہے؟ الجواب, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور صفحہ 254 بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخش دیں. جواب, ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے. انوار الباری. اب یہ حدیث بھی سنیں, حدیث بھی سنیں, حدیث بھی سنیں, حدیث سنیں, حدیث سنیں, حدیث سنیں. یہ انوار الباری ہے, حدیث سنیں, حدیث سناتا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں. ٹائم نوٹ کرے یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر, یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر ضرور. یہ میرے ہاتھ میں انوار الباری شرح صحیح البخاری, علماء دیوبند کے بہت بڑے محدث امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری, حدیث حضور کی ہے اور حدیث سے ثابت کیا ہوا. یہ علماء دیوبند کا وہ مسئلہ ہے جس نے حدیث سے نکالا, میں نے نہیں نکالا. حدیث میں حضور کا پڑھوں گا اور اس سے جو مسئلہ نکلا کیا ثابت ہوا. اب مولوی صاحب کا حق بنتا ہے کہ بات ختم کرے اور میں حدیث سنا کے اس کو کہوں گا کہ تمہارے عالم نہیں سے حدیث کے. سوا منٹ والے باقی, سوا منٹ. حضرت طلحہ بن بران ساری کا نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا. اکمال شرح مشکات شریف, خود صاحب مشکات نے لکھا ہے صفحہ 601 کے اوپر, طلحہ بن بران ساری کا. اور اس کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اور یہ میں نہیں کہتا, انور شاہ کشمیری کہتا ہے فتح الباری. یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے. دیوبند انور شاہ کشمیری کہتا ہے یہاں جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے. ہماری سلفی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں. اس لیے حرمین اور سارے قلمرو نجد و حجاز میں نوازے کے ادم یہ کیسے مسئلہ ہوگا. ابھی میرے تھے شریف وہ کڑے کے اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کڑے کے بیٹھ جائیں, میری باری, اب کڑے خیر ہے. اب یہ کہتا ہے باقی, ابھی اس نے تو بار بار کو بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک بخاری شریف کی حدیث کیوں نہ لیں, نہیں بخاری شریف کی حدیث انور شاہ نے منع نہیں. 1 منٹ نہیں, میں ایک بات, میرا ٹائم چلو ختم, لیکن ایک دفعہ وہ اس نے میرے ٹائم کو ضائع کیا, 1-2 منٹ ضائع ہو گیا میرا. ابھی میرا ٹائم باقی 3 منٹ ٹائم کے لیے ہم نے ان 2 بندے کو بیٹھے ہوئے, یہ مجھے کہہ رہے ٹائم ختم ہے. آپ مناظرہ کرنے آئے یا ٹائم بتانے آئے؟ آپ کا حق نہیں ہے, کچھ تو گزارا کرے. آپ ماشاءاللہ داڑھی سفید ہو چکی ہے, عقل 40 سال پر کامل ہو جاتا ہے. 1 منٹ. اب آپ جو کھڑے, میری تقریر شروع, آپ کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں میں نے کہا جا رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو یہ 2 بندے آپ کا بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میرا ٹائم ضائع کیا. مجھے
ये 1-2 मिनट जो जाए वो मैं मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक ठीक, नहीं नहीं, मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस, और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक, या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी हदीस से क्या साबित हुआ? कहता है यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। टाइम हो गया। ठीक है, मौलाना साहब तकरीर करे हदीस का जवाब नहीं, हदीस मैंने बाला ये आखिरी जुमला, चलो सुनो टाइम का। बाला जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदअत हो सकती है। ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है? हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे। हदीस मैंने दिखाई और फतवा इनका, बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो। नहीं, अब दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई, दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है।